أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ با ساکن پر قلقلہ ہوگا، ون نون مشدد پر گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. فی مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اموالکم میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، وا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. وَأَنفُسِكُمْ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا فا اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں میم ساکن ہی رہے گا، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، نون مشدد پر غنہ ہوگا. من الذین زی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اوت الکتاب او واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتاب تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با کو کھینچنا نہیں. من قبلکم نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا قاف آئے، اقفا حقیقی ہوگا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا. میم ساکن کے بعد واو آئے، اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ زی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اشرکو را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے. کو یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آتا ہے تو چھوٹی مد یعنی مد منفصل لگتی ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اذان تنوین کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. سی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنے گا، را پور بھی پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے تو یہاں پر وقف مطلق ہے، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِن نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا اخفا حقیقی ہوگا، صاد پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے. بیرو رو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. وَتَتَّقُوا قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. قو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَإِنَّ نون مشدد پر غنہ ہوگا. ذَلِكَ ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکا کو کھینچنا نہیں. من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آئے، اظہار یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عزمل زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، حروف صفیریہ میں سے ہے. عزمل لام ساکن کو ہلانا نہیں. امور مو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
اور یہاں پر وقف تام ہے، جب را ساکن ہوگا تو را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ عزم الامور باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔